توہین مذہب کے الزامات لگ رہے ہیں عمران خان پہ، اور سب سے مزے کا خیز بات وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی توہین مذہب کے الزامات لگا رہی ہے جو کہ خود کئی بار اس کا شکار ہو چکی ہے۔ نواز شریف کی تو انہیں خود جوتے پڑے اسی بات پر، اور احسن اقبال کو گولی لگی، اور دوسری جانب خواجہ آصف ان کے منہ پر کالی سیاہی پھینکی گئی۔ جو پارٹی خود بار بار اس کا شکار ہوئی ہے وہ توہین مذہب پر کھیل رہی ہے۔ کوئی بھی انسان جب سب سے بڑا فیلئر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اسے پتا ہوتا ہے کہ میں لوزر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ توہین مذہب کی طرف جاتا ہے۔ اور اس وقت نون لیگ سب سے بڑی لوزر ہے۔ وہ اتنی بڑی لوزر ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی کہ جب تک بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی۔ نواز شریف وہ تو ہمت ہی نہیں کر رہے پاکستان آنے کی، اور ان کی کل اوقات یہ ہے کہ یہ الزامات پہ الزامات، پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے جن کی تاریخ ہمیشہ غلیظ رہی ہے، چاہے وہ شہید بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں ہو وہ اوپر سے پھینکی گئی، کیریکٹر اسیسینیشن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، یہ پارٹی ماہر ہے اس کے لیے۔ کسی کو گندا کرنا ہو، کسی کو بلیک میل کرنا ہو، چاہے وہ آڈیو ویڈیوز کی بات کر لیں، بلیک میلنگ کی بات کر لیں، جب یہ سیاست میں آتے ہیں سارے چور ڈکیت لٹیرے وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک صاف انسان جس نے کرپشن نہیں کی ہو، جو کہ دل کا صاف ہو، جو کہ ایماندار ہو، وہ ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ خواجہ آصف یو این میں بیٹھ کر، سٹیج پر بیٹھ کر کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ورد کرتا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور کچھ ورد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ جو بندہ ہمیشہ جس نے سیرت النبی کی بات کی اور اسلام کا جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اسلام کا نام جس نے بلند کیا، اس پر توہین مذہب کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بندہ کیا بولے، جو کہ خود، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہی پارٹی پاکستان پر کئی بار حکمرانی کر چکی ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ سبق نہیں سیکھ رہے، اور پھر یہ ساری بات ہو گئی کہ ایسے ملک آگے نہیں بڑھ پاتے جہاں پر توہین مذہب، جہاں پر مذہب کا استعمال ہوتا ہے، وہ پارٹیاں یا وہ ملک آگے نہیں بڑھ پاتے۔ وہاں ہمیشہ ایک انتشار رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی حالات خراب کرنے ہوتے ہیں، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے کچھ ہیں کچھ پارٹیاں، میں اب کیا نام لوں کسی کے، اسلام کے نام پر وہ بنی ہے، مذہب کے نام پر بنی، اسی طرح یہ پارٹی ان کا کام ہی بلیک میل کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کے میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ نواز شریف اس ملک میں نہیں آنا چاہ رہا، جب عمران خان آزاد ہو تو وہ نہیں آ سکتا۔ جب تک بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑے گا۔ تو جناب، لڑنا ہے نا تو سیاست کے میدان میں لڑو۔ یہ چھوٹی حرکتیں نہ کریں آپ، یہ بہت چھوٹی حرکتیں ہیں، چھوٹی میں کہتی ہوں گھٹیا حرکتیں۔ باقی سرٹیفائیڈ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے یہ خود کو دلدل میں پھنسا چکا ہے، اور اس قدر پھنسا چکا ہے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا، اپنی سیاست کو بھی داؤ پر لگایا، اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے عوام کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اور کلیجے کو ٹھنڈک اب بھی نہیں مل رہی ہے جناب۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، ایسا کیا کریں کہ عمران خان تہس نہس ہو جائے، لوگ بد دل ہو جائیں، لیکن وہ بندہ جیل میں ہے اور وہ اور مقبولیت کی بلندیوں پر جاتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ توہین مذہب پر آج میں بات کرنا چاہ رہی تھی، جو کہ میں نے کی بھی، کہ وہ پارٹی جو کہ خود کئی بار اس کا شکار ہو چکی ہے وہ توہین مذہب، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوزرز کرتے ہیں۔ اینڈ یس، نون لیگ لوزر ہے، تبھی وہ توہین مذہب کے اوپر کھیل رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ خیر، پی ڈی ایم کی اگر کرامات کی بات کی جائے تو بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا پر جو ہے وہ احتجاج وغیرہ نہیں دکھائے جا رہے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ عوام اس وقت سڑکوں پر ہے اور وہ احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے، اور یہ غصہ وقت کے ساتھ مزید بڑھے گا، کیونکہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ کسی کو اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرانے ہو،
اربوں کی کرپشن معاف کرانی ہو، تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان اس وقت سب سے بہترین اور زبردست قسم کا ملک ہے. وہ آئیں یہاں پر، وہ جتنے بھی چور، کرپٹ، ڈکیت، لٹیرے دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں پاکستانی، وہ آئیں یہاں پر، اور وہ چور، ڈکیت، لٹیرے یہاں پر آئیں، اپنے کیسز معاف کرائیں، اپنے کرپشن کے پیسے معاف کرائیں، پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیریں، اور آ کے ملک کے وزیر اعظم بھی بنیں، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی پوسٹوں پر بھی آپ لگے. تو اس وقت پاکستان کی کل اوقات یہی ہو گئی ہے. کوئی بھی اس وقت اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا، اور یہ افسوسناک ہے. یہ کسی کے لیے بھی، کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے افسوسناک ہے. ہم باہر بیٹھ کر اپنے ملک کے یہ حالات دیکھتے ہیں. یہاں پر جب ہم پاکستانی کمیونٹی سے ملتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ وہاں کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. پاکستانی قوم اس وقت مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یقینی طور پر اب سوچنا ہوگا پاکستانیوں کو بھی، کیا وجہ ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدل رہے. کچھ نکلنا سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن کیا لگتا ہے، کیا یہ پوری قوم ایک ہو کر نکلے گی اور بتائے گی کہ ہم بھی ویلیو رکھتے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہمیں ہماری سیکیورٹی چاہیے، ہم ایک کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں، ہم آزادی سے بولنا چاہتے ہیں، ہم آزادی سے موو ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی سیکیورٹی چاہتے ہیں. یقینی طور پر یہ ہر پاکستانی کا خواب ہے. یس، نون لیگ لوزر ہے، کیونکہ وہ مذہب کے نام پہ کھیل رہی ہے.